مجاہدے بھی بد نصیب ہوں گے جب اللہ کی ناراضگی زیادہ ہوگی، قیامت کے دن اٹھے ٹھہرو گے۔ اللہ فرمائیں گے ان کو ایک طرف کرو، دور کرو ان کو، بھی میرے قریب نہ آنے دو۔ کافر تو ویسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ وہ نابینے اندھے اٹھیں گے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ ان کا بھی عدل کی ترازو میں اعمال نامہ تلے گا، نیکیاں اور گناہ، کیونکہ کافروں کے بعد بھی نیکی ہے۔ کافر جھوٹ نہ بولے تو سچ بولے تو نیکی ہے، حلال کھائے تو نیکی ہے، کسی کی مدد کرے تو نیکی ہے، راستہ کھولے تو نیکی ہے۔ یہ نیکیاں اس کی ایک ترازو میں رکھ کے دوسرے ترازو میں اس کے گناہوں کے ساتھ اس کا کفر رکھا جائے گا، وہ کفر اس کی نیکیوں کو کھا جائے گا اور وہ بندہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ کچھ کتابوں میں ہے نہیں بلکہ کافروں کا وزن ہی نہیں ہوگا، اٹھیں گے اور سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور حساب و کتاب تو ہوگا اور وزن جو ہوگا صرف مسلمانوں کا، نیک لوگوں کا ہوگا۔ ایک طرف نیک عمل، دوسری طرف گناہ، ان کا وزن ہوگا۔ کوئی بٹا نہیں رکھا جائے گا کلو کا 2 کلو کا، من کا نہیں، ادھر نیکیاں ادھر گناہ، دونوں کو تولا جائے گا۔ البتہ کوئی نیکی ایسی بھی ہو جائے گی، ہلکی سی چھوٹی سی نیکی بھی ایسے پرچی آئے گی 99 دفتر گناہوں کا بے وزن ہو جائے گا۔ اتنی سی پرچی کا نیکی والا عمل انسان کا بھاری اور وزنی ہو جائے گا۔ پوچھے گا ہے کیا؟ لکھا ہوگا سبحان اللہ۔ کیا لکھا ہوگا؟ کیا لکھا ہوگا؟ پھر کہہ دو کیا لکھا ہوگا؟ سب کہو سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ یہ سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے یہ ذکر کروایا تھا کہ سب کہو سبحان اللہ۔ ان کا پتہ تھا قیامت کے دن یہ لفظ کام آئے گا، ترازو میں کام آئے گا۔ فرمایا سبحان اللہ انصف المیزان، جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، میرے اللہ کا ترازو ثواب کا آدھا عدل کا بھر جاتا ہے نیکی سے۔ والحمدللہ یملأ، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو پورے کا پورا ترازو ثواب سے بھر جاتا ہے۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے